بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے نمازی۔ جب قبر تنگ ہوئی، سانس رکنے لگی اور ایک آواز گونجی، یہ عذاب اس لیے ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ عمران کی زندگی باہر سے دیکھنے میں مکمل لگتی تھی۔ وہ تقریباً 35 سال کا ایک عام سا انسان تھا۔ ایک اچھی نوکری، خوبصورت بیوی عائشہ، ایک بیٹا زین اور بیٹی مریم۔ شہر کے ایک مصروف علاقے میں اس کا چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ وہ روزانہ صبح 8 بجے نکلتا اور رات 9 بجے گھر واپس آتا۔ لوگ کہتے، عمران بہت اچھا آدمی ہے۔ وہ صدقہ دیتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ فجر کے وقت الارم بجتا تو وہ بند کر دیتا۔ ظہر میں مصروفیت کا بہانہ، عصر میں چائے، مغرب میں ٹریفک، عشاء میں موبائل اور ٹی وی۔ عائشہ کئی بار کہتی، عمران نماز پڑھ لیا کریں۔ وہ ہنس کر ٹال دیتا، اللہ دل دیکھتا ہے، میں برا انسان تو نہیں ہوں۔ یہ وہی جملہ تھا جو اسے بربادی کی طرف لے جا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ سب سے پہلے نوکری میں مسئلہ آیا، تنخواہ کم ہو گئی۔ پھر زین بدتمیز ہونے لگا، اسکول سے شکایات آنے لگی، مریم بار بار بیمار رہنے لگی، گھر میں بے سکونی بڑھنے لگی۔ عائشہ ایک دن رو کر بولی، اس گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ عمران غصے میں بولا، ہر چیز کو نماز سے کیوں جوڑ دیتی ہو؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، قرآن میں اللہ نے بار بار نماز کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ عمران خاموش ہو گیا، مگر دل میں کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اچانک اس نے خود کو قبر میں پایا۔ چاروں طرف گھنا اندھیرا، مٹی اس کے جسم پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ قبر تنگ ہوتی جا رہی تھی، اس کا سینہ دبنے لگا، سانس رکنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک دو خوفناک چہرے اس کے سامنے آئے، آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ ایک نے سخت آواز میں پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ عمران گھبرا گیا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک قبر میں آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں، اس کا جسم جلنے لگا، وہ تڑپنے لگا،
ایک آواز گونجی، یہ عذاب اس لیے ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ زمین پھٹی، آگ کے سانپ نکلے، انہوں نے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ ہر ڈنک کے ساتھ ایسا درد جیسے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا تھا۔ اس نے عمران کے سر پر زور سے مارا، اس کا سر چکنا چور ہو گیا، پھر وہ دوبارہ صحیح ہو گیا، اور پھر وہی عذاب بار بار عمران چیخ رہا تھا، اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں نماز پڑھوں گا، میں بدل جاؤں گا۔ مگر جواب آیا، دنیا میں وقت تھا، اب حساب ہے۔ عمران چیخ کر جاگ اٹھا، اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اگلی صبح وہ سیدھا مسجد گیا۔ وہاں ایک عالم دین بیٹھے تھے۔ عمران نے سب کچھ بتا دیا۔ عالم نے نرمی سے کہا، بیٹا، قرآن میں جگہ جگہ نماز کا حکم ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نماز قائم کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔
اللہ پاک ہم سب کو نماز کا پابند کرے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔